السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہر، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، اور کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغداً، با فراغت، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور مت، تقربا، قریب جانا تم دونوں، ہذہ، اس، شجرۃ، درخت کے، فتکونا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا، چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا اس نے انہیں، مما، اس آرام و راحت سے کہ کانا، تھے وہ دونوں، فیہ، اس میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کا، عدو، دشمن ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، اور متاع، فائدہ ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی بابت بھی کوئی صراحت نہیں ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں، سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ولا تقربا کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں اور قرآن و حدیث کی تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ ونعوذ باللہ من ھذا۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 37۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فتابا، چنانچہ متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ، علیہ، اس پر، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمنمائی حضرت آدم علیہ السلام کی اور انہیں وہ کلمات سکھا دیے جن کا تذکرہ سورت اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات سیدنا آدم علیہ السلام 40 دن تک پڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے
اور اسی کلمات کے ساتھ جو اللہ نے سکھا دیے تھے اسی سے مانگتے رہے۔ قلنا سورت اس آیت کا محاورہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، یہاں سے، جمیعاً سب، فإما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے تبع پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ محاورہ ترجمہ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے میری ہدایت، زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تم تک پہنچ گئے ہیں۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا، ان پر نہیں کوئی خوف ہوگا۔ کا تعلق آخرت سے ہے، حزن نہیں ہوگا کا تعلق دنیا سے ہے۔ علی ما فاتہم من امور الدنیا، جو فوت ہو گیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے میں چھوڑ آئے، اس طرح دوسرے مقام پر ہے، فمن تبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے، کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ کو حاصل ہو اور پھر اس مقام کا مفہوم میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین متقین بھی اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا، اور قرآن کا یہ اصول ہے جہاں پر بھی ایک فریق کی بات ہوتی ہے، جنتیوں کی بات ہوتی ہے، تو دوزخ والوں کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے، اور جہاں دوزخیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ جنتیوں کا بھی ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس نے مجھ پر ایمان لایا اور میری آیتوں پر بھی ایمان لایا اور ہدایت کی پیروی کی تو اس پر کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ جنتی ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جس نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ جہنمی ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔